ڈیئر چرچ، یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور دعا ہے کہ آج کی یہ صبح، یہ گھڑیاں، یہ لمحے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے باعث برکت ہو۔ اور آج اس صبح میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی ہوتا ہوا آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، خدا کی شفقت، اس کا بے بیان فضل، اس کی نظر کرم آپ سب پر رہے، اور ہر طرح سے آسمان کی اوس اور زمین کی نمی اس کا حاصل آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی زندگی کے ہر حصے کے لیے بابرکت ہو، اور آپ یسوع مسیح میں بڑھیں اور خوب ترقی کریں۔ یہ دل سے میری دعا ہے چرچ آج صبح آپ کے لیے۔ اور میرے عزیزو، ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ خدا کے کلام میں سے جو واٹس ایپ پہ ہر روز میں کلیسیا آپ تک خدا کے کلام کو پہنچاتا ہوں، میرا ٹاپک ہے کلام، کلام خداوندی، خدا کا کلام، زندگی کا کلام، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کہ وہ کس قدر اہم ہے، کیونکہ زبور 138 بیان کرتے اس کی دوسری آیت کا ایک حصہ جس میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، عزت دی ہے۔ خدا میرے بچوں اپنے کلام کو بہت عزت دیتا ہے۔ سمپل، آپ دیکھیں، آپ کسی سے بات کر رہی ہیں نا، آپ بات کر رہے، وہ شخص کبھی موبائل چیک کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی گھر والوں سے بات کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اور دس از ویری شیور، آپ بہت جلد اس جگہ کو وہاں سے چھوڑ کر اٹھ کر چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے کلام کو، میری باتوں کو، جو کچھ میں بول رہا ہوں، مجھے اہمیت نہیں دے رہے۔ اگر وہ آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے تو سمپل کہ وہ آپ کو اہمیت اور آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ تو اسی طرح خدا کا کلام ہے میرے بچوں، اگر اس کے کلام پر عمل نہیں کیا جاتا تو سمپل یہ ہے کہ ہم خدا کو عزت نہیں دے رہے، ہم خدا کی اس ذات کو جیسا وہ ہے اس کو اس طرح آنر نہیں کر رہے، سمپل۔ سو آؤ میرے ساتھ دیکھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 61 باب، اور اس کی پہلی آیت سے، کلام جب اس زمین پر آیا، خداوند یسوع مسیح جب مجسم ہوئے اور وہ اس زمین پر آئے، تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے چرچ؟ آئیں میرے ساتھ مل کر دیکھیں میرے پیارو، یسایہ 61 باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں، سیون کے غم زدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ایسے درخت یہاں پر لگاؤں، ان کو میں مقرر کروں، ان کو اپوائنٹ کروں، ان کا چناؤ کروں، ان کو سلیکٹڈ پیپل فرام دا ہیون، آسمان سے وہ چنے ہوئے لوگ۔ اور کون لوگ وہ ہوں گے میرے پیارو؟ جن کو خدا یسوع مسیح کو دے گا، خدا جن کو اپوائنٹ کرے گا خداوند یسوع مسیح کے لیے، کہ یہ لوگ میں نے تجھے دیے ہیں اور ان کو تو چن لے اور ان کو اس خدمت کا حصہ بنا دے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں کوئی کام کروں، ان کو چنوں، چناؤ کروں ان کا، اور پھر وہ کیا کریں گے میرے پیارو؟ آؤ میرے ساتھ دیکھیں، اس کے اگلے حصے میں ہم چلیں گے، چوتھی آیت کے اندر، جس کا ہم چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے۔ سنیے میرے بچوں، ایسے صداقت کے درخت خداوند یسوع لگائیں گے، وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے۔
پہلے وہ کن کو تعمیر کریں گے؟ جو اجڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کوئی چیز اجڑ گئی ہے اور ڈیمولش ہو گئی ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تھی، وہ ایک درخت ہے جو مرجھا گیا ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے جو پسمار ہو گئی ہے، اجڑ گئی ہے. یعنی وہ تھی کسی وقت میں، وہ بہت اچھی تھی، بنائی گئی تھی، لیکن اب وہ اجاڑ ہے. تو کلام کیا کہتا ہے میرے بچوں؟ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، پرانے مکانوں کو تعمیر کریں گے، وہ ایسے ہومز اور قدیم ویرانوں کو پھر بنائیں گے، اور ان کے اجڑے شہروں کی مرمت کر کے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے ان کو وہ پھر سے رینیو کریں گے، ان کو وہ بحال کریں گے. ان کو میں چنوں گا، میرے خدا میرے باپ ان کا میں چناؤ کروں گا. یہ بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے. اور میرے پیارو، یہ کون ہے جو اجڑ گئے؟ یہ کون سے درخت ہیں جن کو خدا نے اپوائنٹ کیا؟ صداقت کے درخت. یہ وہ زندگیاں دیکھیں نا، انسان کو بڑی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے. خداوند نے کہا تم دنیا کا نور ہو، نور سے تشبیہ دی گئی. تم زمین کا نمک ہو، ٹھیک ہے، نمک سے تشبیہ دی گئی. صداقت کے درخت یعنی ایسے زندگیاں جو صداقت کے، سچائی کے درخت ہیں. اور پھر گھروں سے خداوند نے کہا کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند شخص کی طرح جو اپنا گھر، اپنی زندگی، گھر تعمیر کرتا، اپنی زندگی وہ تعمیر کرتا، اسٹرانگلی وہ اپنے آپ کو تعمیر کرتا ہے. اس طرح یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے بچوں جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے. غصہ کہیں ایک سے جی پاجی میں تاڑے نہ بڑا پیار کرنا سر، لیکن تانوں پتہ ہے جی غصہ تو پھر تانوں پتہ ہے میرے اندر ہے. میرے بچوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، اور تمہاری جانیں آرام پائیں گی. پریز دا لارڈ چرچ. خداوند آپ کو برکت دے. بائبل یہ کہتی ہے، خدا کے کلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھتے تو ضرور ہے پہلے ہم صداقت کے درخت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ریئل صداقت کے درخت شو کریں، مضبوط گھر بنے، پھر دوسروں کو اس جگہ پر لے کر آئے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، امثال 28 باب 25 آیت، امثال 25 باب اور اس کی 28 آیت لکھا ہے، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. بے فصیل، جس کی کوئی باؤنڈری نہیں، فصیل نہیں، اور مسمار شدہ، اجڑا ہوا ایک شہر ہے. یہاں پر انسان کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ایک شہر کے ساتھ جو اپنا سیلف کنٹرول جس کے اندر نہیں ہے. غصہ آ گیا تو اس نے نکال دینا ہے، اور وہ اجڑے ہوئے شہر ہیں. بائبل، خدا کے کلام یہ بیان کرتا ہے. سو میرے پیارو، خداوند یسوع مسیح آئے اس زمین پر چرچ، اور یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے 72 شاگرد بنائے. وہ کون تھے؟ وہ صداقت کے درخت تھے. اور پھر ان کو خداوند نے ان میں سے 12 کو سلیکٹ کیا جن کو رسول کا لقب دیا. ٹھیک ہے جی. اور بائبل، خدا کا کلام کیا بیان کرتے ہیں چرچ؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب، بک آف جان چیپٹر 17 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، اور وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر کیا کیا؟ انہوں نے چرچ، انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے.
اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا، اور میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ آمین آمین۔ اب میرے پیارو، یہ ہے خدا کے کلام کی فضیلت جس پر آج ہم چرچ بات کر رہے ہیں۔ اور خدا کا کلام جنہوں نے قبول کیا وہ کیا بن گئے؟ وہ صداقت کے درخت بن گئے۔ انہوں نے کلام کو قبول کر لیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صداقت کے درخت ہیں جو پرانے اجاڑ جو شہر ہیں ان کو آباد کریں گے، جو گھر ڈاواڈول اجاڑ بن گئے ہیں، جو پشت در پشت اجاڑ پڑے ہیں، جو یہ کون سی زندگیاں جادوگری کے اندر، جو پیو دادا بھی جادوگر، ماں باپ بھی جادوگر، اگلی نسلاں بھی وہ اسی پیڑھی پر چل رہی ہیں، چرچ بھی آ جاتے ہیں، درباروں پر بھی چلے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے ان جادوگروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، پشت در پشت یہ گھرانے ویران پڑے ہیں۔ اور یہ صداقت کے درخت اب ان تک اپروچ کریں گے، یہ ان کو سایہ دیں گے، یہ صداقت کے درخت ایسی لکڑی ان کو مہیا کریں گے جو ان کے گھروں کے اندر خدا کا مذبح تعمیر کر دے۔ یہ صداقت کے درخت ان کو وہ پھل دیں گے جو باغ عدن کے اندر سے جس کو نکالا گیا، زندگی کے پھل کی امید، یہ صداقت کے درخت ان کو دیں گے۔ اور یہ صداقت کے درخت جو ہیں ان گھروں کو جو اجاڑ پڑے ہیں، بیابانوں کے اندر ہیں، ویران پڑے ہیں، ویرانوں کے اندر ہیں، یہ صداقت کے درخت ان کو چرچ آباد کریں گے۔ آمین۔ سو میرے پیارو، بائبل خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں نے تیرے کلام کو سن لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ آئے میرے ساتھ میرے بچوں اور دیکھیں خدا کے کلام میں سے اسی چیپٹر پر رہیں گے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب 9 آیت لکھا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ آمین آمین۔ کلام، خدا کے کلام کی فضیلت، خدا کے کلام کی اہمیت۔ چرچ، خدا کے کلام کو میرے بچوں اپنی زندگیوں کے اندر پہلا درجہ دو۔ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے یہ سایہ نبی کی پروفیسی کے مطابق، اور پھر خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے صداقت کے درخت لگانے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ملٹی پرپس تھے، بے شمار خداوند کے وہ مقاصد تھے جن کے لیے وہ اس زمین پر آئے، اور ایک مقصد یہ تھا کہ وہ صداقت کے درخت لگائے، وہ زندگیوں کا چناؤ کرے، وہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ان کی جگہ نسل در نسل، پشت در پشت نسلیں اجاڑ گھر بنے ہیں، اور نسل در نسلیں اب آگے چل کر وہ اجاڑ جو گھر ہیں ان کو آباد کر دیں، ویران جو جگہ ہیں ان کو آباد کر دیں، اور ان کو ایسے خوبصورت گھر بنا دیں۔ پریز دا لارڈ، کہ خدا جس دروازے پر آئے اور وہ اس دروازے پر آ کر ناکنگ کریں، خدا باپ اور یسوع مسیح ایسے خوبصورت گھروں کے اندر وہ پھر آئیں اور وہاں پر سکونت کریں۔ پریز دا لارڈ۔ اور میرے پیارو، کلام خدا، خدا کے کلام کی اہمیت، فضیلت، چرچ، اور آئیں چرچ دیکھیں اسی چیپٹر کو، یوحنا اس کا 17 باب 19 آیت۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں صرف انہی کے لیے درخواست کرتا ہوں، پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی پیسیفک بات کہی۔ بچوں سنیے گا، آج ہمارا ٹاپک ہے خدا کے کلام کو عزت دیں، اہمیت کلام سن کر بھول نہ جائیں۔ دیکھو ابلیس کی کتنی بڑی اسٹریٹجی ہے چرچ، آپ کے اگر خلاف کسی نے چھوٹی سی بات کی ہے نا، وہ سالوں سال یاد رہے گی۔ اور آج اس سنڈے جو کلام سنا گیا ہے نا، شاید پاسٹر سہیل پوچھیں کہ لاسٹ سنڈے پاسٹر طارق نے کیا کلام شیئر کیا تھا، تو
شاید 50% لوگوں کو بھی یاد نہ ہو، اور یہ ہوتا ہے موسٹلی 99% ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید آپ گھر بھی جائیں تو آپ بتائیں کہ کوئی مہمان گھر میں آ جائے، پاجی کلام بڑا زبردست ہے، سر ٹاپک کیا تھا؟ او ٹاپک کاکا گل سنو، ٹاپک ہی سی یار، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے جی وہ اس جگہ پر جب ہم تھے نا وہاں تے پاجی بڑا ہی مسا سی، لیکن وہ ٹاپک بھول گیا۔ میرے پیارو، خدا کلام کو عزت دیتا ہے۔ سنیں، پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو سٹیٹمنٹ اپنے ہیونلی فادر کو دی، وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ باپ میں صرف ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، دنیا کے لیے نہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح ایک اور سٹیٹمنٹ اپنے باپ کو دے رہے ہیں۔ آؤ میرے پیارو دیکھو، یوحنا 17:19 آیت، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ جو کلام پر ایمان لائیں گے وہ سارے ہی ایک ہیں، وہ پھر سب صداقت کے درخت ہیں۔ صرف یہی نہیں، جو بھی کلام پر عمل کرے گا سارے صداقت کے درخت بن جائیں گے۔ ہالیلویہ! سارے خداوند ہماری بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے، سارے وہ لوگ خداوند، ہم سب سارے ایک ہو جائیں گے۔ ہالیلویہ! آؤ چرچ میرے ساتھ دیکھو اگلی آیت، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، وہ اس جلال کے اندر۔ میرے بچوں، اس جلال کے اندر بائبل یہ کہتی ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتے کہ کلام کی وجہ سے وہ سارے ایک ہی جلال کے اندر ہو جائیں گے، اور یہ وہ جلال ہے خدا باپ جو تو نے مجھے یسوع کو دیا اور میں نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور اس کلام کو، اس شہادت کو وہ جب آگے بیان کریں گے، وہ جب انجیل کی منادی کریں گے، وہ جب کلام کو سنائیں گے، اس کلام کے وسیلے سے اور بھی جو ایمان لائیں گے وہ سارے اس جلال کے اندر داخل ہو جائیں۔ پریز دا لارڈ! خدائے کلام، حکمت خداوندی، کلام خداوندی، خدا کا کلام، جب خدا کلام کرے، خدا بولے، خدا کی آواز سنیں، خدا بولے اور آپ سنیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے دے، آپ جیسا عقل مند شخص دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام سن کر اس پر عمل کرنے، کتابیں پڑھنے، حکمت، سمجھ، دانائی، دنیا کا نالج، یہ سب ختم ہو جائے گا میرے بچوں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے اور اس کلام کو اپنے اندر رکھنے والے، وہ عبدالآباد عالم والا پر سدا قائم رہیں گے، سدا قائم رہیں گے وہ۔ سو خداوند آپ کو برکت دے چرچ، آؤ خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ وہ جو صداقت کے درخت بن گئے، جن کو خدا نے چن لیا، جن کو خدا نے مقرر کر لیا میرے بچوں، پھر کیا ان کی زندگی کے اندر ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ سب صداقت کے درخت ہوں گے، اور جب انہوں نے قبول کر لیا، خداوند یسوع چلے گئے اور وہ صداقت کے درخت بنا کر ان کو مقرر کر کر وہ چلے گئے، تو پھر وہ جو صداقت کے درخت سامنے بن کر آئے وہ رسول تھے، وہ خدا کے چنے ہوئے تھے۔ 72 میں سے 12 تھے جنہوں نے، یہ نہیں کہ وہ 72 نے کوئی خدمت نہیں کی، انہوں نے بھی خدمت کی، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، جو رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے۔ جب یہ پرسیکیوشن ٹائم ان کے اوپر آیا اور ازادسانیاں ہوئیں، تو رسول تو سارے یروشلم کے اندر تھے، ایماندار، ان میں یہ 72 جو شاگردوں میں سے 60 تھے وہ بھی انہی میں تھے، اور وہ جگہ بگہ مختلف جگہوں پر جا کر جگہ با جگہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انجیل کی منادی ہی کی، اور اس سے لکھا کہ وہ ارد و گرد و نواح میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ وہ ایمانداروں نے میرے بچوں منادی کی تھی۔ سو چرچ، آج یہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ذمہ داری
کہ ہم کلیسیا کے اندر نئے لوگوں کو لے کر آئیں. یہ صرف پاسٹر سہیل کی نہیں, تمام لیڈرز کی نہیں, چرچ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ سب نے مل کر صداقت کے درخت بننا ہے. خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ صداقت کے درخت بن جائیں گے. آمین. آئیں میرے بچوں, خدا کے کلام میں سے دیکھیں صداقت کے درخت. اب ہم ان پر سٹڈی کریں. رسولوں کے اعمال 2 باب 37 آیت. جب پطرس رسول روح القدس نازل ہوتا ہے, پطرس رسول ایک بہت زبردست واز کرتے ہیں, پاک روح سے بھرے ہوئے وہ کلام کرتا ہے, اور یسوع نے کہا ان کے کلام کے وسیلے سے اب جو مجھ پر ایمان لائیں. اور پطرس رسول نے جب کلام کیا, وہ بولا, تو لکھا ہے 37 آیت. کیا ہوا اس کلام کا آؤٹ پٹ کیا ملا بچوں؟ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی, اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا, اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا, توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے, تو روح القدس نام میں پاؤ گے خدا کا روح آ جائے گا. خدا کا روح تم پر آنا چاہتا ہے میرے بچوں. یہ ہے وہ صداقت کے درخت جو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب اس کی 4 آیت کے اندر یسایہ نے 700 سال پہلے یہ پروفیسی کی کہ یسوع آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا, وہ ایسے لوگوں کو چنے گا جو صداقت کے درخت بن کر خدا تیری خدمت کو کریں گے. اور یہ وہ رسولوں کے اعمال کے اندر ہمیں وہ صداقت کے درخت نظر آتے ہیں. اور آج میرے بچوں وہ صداقت کے درخت آپ ہو, کیونکہ آج آپ اسی کلام کو جو رسولوں نے سنا تھا, آج اس کلام کو آپ سن رہے ہو, ہر روز سنتے ہو. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اب ایسے صداقت کے درخت بن کر سامنے آئیں کہ آپ لوگوں کو خدا کی ہیکل کے اندر لے کر آئیں, ان کو توبہ تک ان کو لے کر آئیں. تاکہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رینوویشن ورک, رینیو کرنا, ایسے گھروں کو رینوویٹ کرنا, پھر سے آباد کرنا, ان شہروں کو, ان فصیلوں کو لگا دینا اور ان کو آباد کر دینا. سو میرے پیارو, خداوند آپ کو برکت دے, اور یہ کلام آپ سب کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے باعث برکت ہو. میرے چرچ, میری کلیسیا, اور مسیح یسوع میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے, اور ہر نئے دن کے اندر خدا آپ کو نئے روحانی تجربے دے. خدا اپنے روح سے, اپنے کلام سے ہر روز آپ کو بھرے. صداقت کے درخت بن جاؤ میرے بچوں, تاکہ بتیروں کو آباد کرو. ایسے درخت بن جاؤ صداقت کے, وہ انجیر کے درخت کی طرح نہیں جس پر پتے ہی پتے نظر آئیں, جیسس جب پھل ڈھونڈنے جائے تو آگے پھل ملے ہی کچھ نہ. ایسے درخت جو پھل دیں, کیونکہ لکھا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لے کر آؤ. اور بہت سا پھل دیکھ لیں, روح القدس سے بھرے ہوئے جب آپ پطرس رسول کی طرح کلام کریں گے تو ایک واز کے اندر, ایک پریچنگ کے اندر آپ 3000 خاندانوں کو بچا سکتے ہیں. چرچ ایمانداروں, اور یہ آج ایمانداروں آپ سب نے عہد کرنا ہے کہ میں نیکسٹ سنڈے ایک سول, ایک روز ضرور اپنے ساتھ لے کر آؤں, تاکہ میں خدا کو بتاؤں کہ میرے باپ, میں صداقت کا درخت ہوں جو یسوع اس زمین پر اپنے کلام کے وسیلے سے لگا کر گیا ہے. میں نے وہ کلام سنا ہے, اور میں نے اس کلام پر عمل کر کے ایک روح کو بچایا ہے. پطرس نے تو ایک واز کے اندر 3000 خاندان بچا لیے. آپ بھی بچاؤ, آپ بھی ایسا کرو. چرچ لیڈرز آؤ سب مل کر کام کریں, اور مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال اور آنر دینا شروع کریں. آمین. گاڈ بلیس یو چرچ.